ابن اسحاق نے بھی لکھا ہے، ابن الشام نے بھی لکھا، البدایہ والنہایہ میں بھی ہے۔ کچھ تو لوگ ایک ایک دو دو کر کے مسلمان ہوئے نا، کچھ قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہوئے۔ بنو عراش ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک شخص مسلمان ہوا، پھر سارا قبیلہ مسلمان ہوا۔ وہ کہتے ہیں میں نا مکہ مکرمہ آیا، یہ وہ دور تھا جب نبی پاک علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت فرمایا تھا، اور وہ اسلام پر غربتوں کے دن تھے۔ سارا مکہ جب جتھا ہو جاتا ہے پھر تو بندے کی بڑی بات ہوتی ہے نا، اور جب ایک ایک دو دو سنگی ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے۔ غربتوں کے دن تھے۔ کہتے ہیں میں مکے آیا، میں چھوٹا سا کاروباری تھا، بیوپاری تھا، تاجر تھا، میں گاؤں سے جانور خریدا کرتا تھا، شہروں میں بیچا کرتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے نا 2 اونٹ یا 2 گھوڑے، مختلف کتب میں مختلف لفظ ملتے ہیں، کہتے ہیں وہ 2 اونٹ میں گاؤں سے لایا، مکے میں نے بیچنے تھے۔ جب میں مکے پہنچا تو پہلی ملاقات ہی ابو جہل سے ہو گئی۔ مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ کیا نبوت کا، اس کے قریب نہیں جانا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، یہ تو تعارف تم نے کرایا ہے۔ تو کہنے لگے ان کے قریب نہیں جانا۔ کہتے ہیں میں بڑا کم دائیں بائیں تو آتا تھا، مکے میرا کم آنا جانا رہتا تھا، قریب نہیں جانا۔ میں نے کہا چلو نہیں جاتے۔ کہتے ہیں اسے اونٹ پسند آ گئے، اس نے خرید لیے۔ میں نے کہا پیسے؟ تو کہنے لگا کل دے دوں گا۔ اگلے دن میں اس کے گھر لینے گیا تو کہنے لگا کل دوں گا۔ تو ہوٹل بھی نہیں ہوتے تھے، پردیسی بیچارے، بڑے ان کے لیے مشکلات ہوتی تھی کسی دوسرے شہر میں رہنا۔ کہتے ہیں میری کل جمع پونجی بھی وہی تھی جو میں نے لگا دی۔ تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا یار میرے پیسے دے، میں غریب آدمی ہوں اور میرے تو بچے انتظار کر رہے ہیں اور میں سڑک پہ سو کے وقت گزارتا ہوں، میرے پیسے دے میں جاؤں۔ کہتے ہیں میں نے دبا کے بات کی تو ابو جہل کہنے لگا جا دوڑ جا، جہاں سے ملتے ہیں لے لے۔ کہتے ہیں پردیس تھا، انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی بھی، ککھ جنا تو پارے۔ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا۔ کہتا جا دوڑ جا۔ میں کانپنے لگا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا چودھری کہاں بیٹھتے ہیں، سردار کہاں؟ انہوں نے کہا حرم مکہ میں جو ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں وہ ہمارے سردار ہی ہیں۔ کہتے ہیں میں وہاں پہنچا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، اخنس بن شریح، ابو سفیان سب بیٹھے تھے۔ میں قریب گیا، میں نے کہا مکے کے سردارو میں تمہارے شہر میں لٹ گیا ہوں، میرے لیے مشکل بن گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک آدمی نے مجھ سے 2 اونٹ خرید لیے، وہ میری کل کمائی تھی، پہلے تو آج کل کرتا رہا، اب کہتا ہے جا دوڑ جا، کچھ نہیں ہے، میری مدد کرو۔ کہتے ہیں عتبہ بولا، کہنے لگا کس کی طاقت ہے ہمارے ہوتے ہوئے تیرے پیسے دبا جائے؟ کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا تو میرے اندر امید کی کرن چمکی کہ میرے مل جائیں گے۔ کہتے کون ہے بتا؟ میں نے کہا کہ ابو جہل۔ کہتے اس نے ساتھ ہی نا گردن جھکا لے، کہنے لگا اوہو وہ تو بہت بڑا گنڈا ہے، تو کہاں الجھ گیا؟ وہ تو پیسے نہیں ملتے۔ کہتے ہیں اب تو میرے پاؤں تلے زمین نکل۔ یہ تاجر نا جب ڈوبتا ہے تو خودکشی کرتا ہے معاذ، اس لیے کہ جب کسی انسان کی کل پونجی، ایک تاجر کے ساتھ بہت سارے لوگ وابستہ ہوتے ہیں، یہ دولت کی محبت نہ سمجھے، اس کو بہت بڑا الجھاؤ ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جب لوگ عروج پہ ہوتے ہیں تو سجن بھی بڑے ہوتے ہیں، اور جب انسان ڈوبنے لگتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی کوئی نہیں تھامتا، ساری عمر یہ آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا لیڑے۔ آپ کو پتہ ہے کوئی قریب بھی نہیں آتا غربت کے دنوں میں۔ کہتے ہیں میں کانپنے لگا، اب میں کیا کروں گا، میری بیٹیاں میرے بچے تو روئیں گے، ادھر دیکھنا میری طرف۔ کہتے ہیں سامنے نا بیت اللہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کے آمنہ کے لال بیٹھے، سادہ سا لباس، سادہ سا، حضور نہ کوئی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ عتبہ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد تبتی کسی مذاق کیا۔ کہنے لگا وہ جو بیٹھے نا وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتے وہ۔ کہتے اس نے یہ کہا اور باقی ہنسنے لگے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھیجتے بھی ہیں اور ہنستے بھی ہیں۔ انہوں نے تو معاذ اللہ مذاق کیا نا کہ آج کل تو بڑا سارا مکہ مخالف ہے، تو وہ کیسے جائیں گے، اور ابو جہل سب سے بڑا مخالف ہے۔ کہتے میں نا آہستہ آہستہ قریب گیا حضور کے۔ غریب آدمی ڈرتا ہے نا بیچارہ، وزیروں سے بھی پیروں سے بھی کامتا رہتا ہے۔ کہتے میں آہستہ آہستہ قریب گیا اور پیچھے جا کے بیٹھ گیا۔ میرا دل تھا کہ وہ فارغ ہو کے میری طرف دیکھیں گے، تب میں ڈر رہا تھا، سہم رہا تھا، لیکن کہتے میں قربان جاؤں ابھی میں پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ مدینے کے چاند نے میری طرف رخ پھیر لیا۔ حضور نے رخ پھیرا اور کہتے ہیں 2 جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے میری ماں مل گئی ہو۔ کہتے ہیں 2 جملے، میں کھل کے رویا، 2 جملے صرف۔ پہلا جملہ محبوب نے فرمایا پردیسی لگتے ہو، اور دوسرا فرمایا پریشان لگتے ہو۔ ایک باری میریاں اکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جب پوچھا تو میں رویا۔ میں نے کہا محبوبہ میں آپ کو جانتا تو نہیں پر پردیس میں لٹ گیا ہوں۔
کہتے میں رونے لگا تو حضور نے فرمایا چپ کر، رونے کی بات نہیں، میرے کاندھے پہ تھپکی دی، فرمایا پریشان نہ ہو، پہلا ہی جملہ پوچھا بھی نہیں کام کیا ہے، یہ بھی نہیں بتایا مسئلہ کیا ہے، محبوب فرمانے لگے چپ کر، آنسو پوچھ لے، جیسے تو کہے گا نا ویسے ہی ہو جائے۔ وہ بریلی کے امام بولے اور فرمانے لگے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا کہتے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیسے تو کہے گا ویسے ہی۔ کہتے پھر حضور نا میرا بازو پکڑا اور گھر لائے، تعلق نہیں پوچھا، رشتہ نہیں پوچھا، کام نہیں پوچھا، پھر حضور نے مجھے چٹائی پہ بٹھایا، میں کئی دنوں کا بھوکا تھا، دلوں کے حال جاننے والے رسول نے مجھے سرکہ دیا، کھانا دیا، شہد دیا، دودھ پلایا، جب میں سیر ہو گیا نا اور کچھ مجھے تسلی ہوئی تو فرمانے لگے بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اونٹ بیچے تھے، حضور کو جانتے نہیں ابھی تک، 2 اونٹ بیچے تھے، خرید لی ابو جہل نے، پہلے تو آج کل کرتا رہا، اب کہتا ہے دوڑ جا کوئی نہیں، حضور پردیس میں لوٹ گیا ہوں، سرداروں کے پاس گیا ہوں تو وہ کہتے ہیں وہ تو سب سے بڑا گنڈا ہے، وہ تو نہیں دے گا، کہتے ہیں میں نے بڑی باتیں سنائی تو محبوب نے ہلکا سا جملہ، ککھ سواد نہیں مشری اندر، اسا کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ جنہوں نے کرنا کچھ نہیں نہ ہوتا ان کے دعوے لمبے چوڑے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا وہ تو مختصر بات کرتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے کوئی پریشانی والی بات نہیں، دینے کیوں نہیں پیسے، دے گا کہ ہلکی سی بات۔ حضور فرمانے لگے چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، قربان جاؤں۔ کہتے ہیں نبی کریم نے نظریں جھکائی ہے، سادہ سا امامہ، سادہ سا لباس، اور سارے رستے میں باتیں کرتا رہا، پر حضور نا ہلکا ہلکا میری طرف دیکھتے پر بولتے کچھ نہیں۔ کہتے میں رستے میں سوچنے لگا کہ وہ تو بڑا گنڈا ہے اور محبوب تو بولتے بھی دھیما دھیما ہے، اس کے ساتھ بات کیسے کریں گے؟ میں 100 باتیں کرتا ہوں، یہ ایک جواب دیتے ہیں۔ لیکن جب اس کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، وہ باہر نکلا تو کہتے ہیں مصطفیٰ کی جھکی ہوئی نظروں کو میں نے اٹھتے ہوئے دیکھا، وہ ہلکا یارا تو برے شمت ترا نر، رزم حق و باطل وہ تو فولاد ہے مومن۔ کہتے اٹھتی ہوئی دیکھی نظریں، اور میرے حبیب پاک نے نظر اٹھائی اور ایک جملہ، اور اس جملے کے اندر طاقت خدائی۔ حضور نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے؟ پیسے دبانے والے اور لوگوں کو ستانے والے بڑے ہوتے ہیں، تو سردار بنتا ہے؟ غریبوں کا خون چوس کے سردار بنے گا؟ ان بیچاروں پہ ظلم کر کے لا اس کے پیسے لا۔ کہتے ہیں اس کی ٹانگیں کانپنے لگی، کہنے لگا جی میں ابھی لایا۔ ادھر سے عتبہ نے بندہ بھیجا، کہنے لگا پتہ تو کرو، پیچھے جاؤ تو صحیح بنتا کیا ہے۔ وہ جاسوس بھی کھڑا ہے چوک، ابھی لایا جی میں، فٹافٹ پیسے لایا۔ بنو عراش کے قبیلے کے وہ صحابی کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے پیسے مجھے دیے اور فرمایا ابو جال تیری آئندہ شکایت نہ آئے۔ کہنے لگا جی نہیں آئے گی۔ کہتے حضور نے مجھے پیسے دیے، قربان جاؤں محبوبہ تیری شان پہ، میرے کام آئے ہیں، میرے ساتھ آئے ہیں، مجھ پہ مہربانی کی ہے، اور مجھے سے فرما رہے ہیں تو اگر اجازت دے تو میں جاؤں، تو اگر خود بھیک دے خود ہی کہے منتے کا بھلا، تو کہے کہ جاؤں۔ کہتے میں رو پڑا۔ میں نے کہا محبوبہ نام کیا ہے؟ اس شانوں والے باغ کا نام بتا دے جس کے ہاں آپ جیسا نور نظر پیدا ہوا، اس سالوں والی ماں کا نام بتائیں جس نے آپ جیسا لال جنا، قبیلہ بتائے۔ تو میرے حبیب نے فرمایا چھوڑ تیرا کام ہو گیا نا، نام چھوڑ تو۔ کہتے حضور گزر گئے تو وہ جاسوس پیچھے تھا، وہ مجھے کہنے لگا، میرے قریب آیا تو کہنے لگا ان کے پاس نہ جانا، یہ جادوگر ہے، معاذ اللہ نہ جانا، ساحر ہے۔ کہتے میں نے اس کو جھٹکا اور میں نے جھٹک کے کہا اگر دنیا میں یہ سچے نہیں تو کوئی سچا نہیں، اگر دنیا میں یہ شان والے نہیں تو کوئی شان والا نہیں۔ تو نہ دوڑ کے قدموں میں لگا۔ میں نے کہا حبیبہ دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے پر تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا، مہربانی کرے، پڑھائے کلمہ میں بھی آپ کا غلام بننا چاہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے جا رہے تھے مکہ شریف سے مدینہ طیبہ۔ ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو حضور کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد گرفتار کرے گا نا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ بڑا مہنگا ہوتا تھا عرب میں سرخ اونٹ۔ ہمیں ویسے مہنگی چیزوں کا پتہ ہے، جب لوگ مہنگائی کا رونا روتے ہیں تو میرا کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ لوگوں سے پوچھوں کہ تمہیں تو سستی چیزوں کا پتہ ہی نہیں، تمہیں تو مہنگی چیزوں کا پتہ ہے۔
اس لیے کہ میں تو اس ملک میں رہتا ہوں جسے میں پرانے ماڈل کا موبائل تو مل جاتا ہے، نیا آئے تو شارٹ ہو جاتا ہے، وہ تو ملتا ہی نہیں۔ یہاں تو لوگ نئی گاڑی جلدی خریدنے کے لیے چند لاکھ روپے زیادہ بھی دے دیتے ہیں۔ غریب تو وہ ہے بیچارہ جو رات اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے کہ صبح بچوں نے اسکول جانا ہے، گھی ہے ناشتے میں پراٹھا پکانے کے، تو وہ کہتی ہے آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی، اذیت نہیں دینا چاہتی، نہیں ہے گھر میں گھی، صبح کسی پڑوسن سے ایک پیالی مانگ لوں گی، آپ تکلیف نہ اٹھایا کریں، پہلے ہی اوور ٹائم لگا لگا کے آپ کا وجود کمزور ہو گیا ہے، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی، ہمیں کیا لگے، ہم تو جب امیر ہوتے ہیں تو پھر ہماری یاریاں بھی امیروں سے، پھر تو باتیں بھی بڑی بڑی، پھر کہاں چلتے پھرتے سڑک پہ پیدل والا تو بیوقوف نظر آتا ہے، موٹر سائیکل والا تو بیوقوف ہے، رستہ ہی نہیں دے رہا، اور گدھا ریڑھی والا اس کو تو ہونے نہیں چاہیے تھا، روڈ پہ پجاروں والے کو پریشان کر رہا ہے، اس کا کیا کام تھا، ہے نا۔ آج بھی ایک بیٹی میں نے بھی ایسی دیکھی، جب زلزلہ آیا تھا نا کشمیر میں، تو اس خاتون نے یہ کیا تھا کہ سلائی مشین پر بیٹھ کے سارا جہیز بنایا تھا، لیکن اس نے باپ سے کہا تھا ابا اگر تو مزدور ہے تو میں بھی تو مزدور کی بیٹی ہوں نا، اس طرح کر، میں 3 کپڑوں میں چلی جاؤں گی اور تمہیں کبھی شکایت کا موقع بھی نہیں دوں گی، میں تمہیں وہاں رہ کے دکھاؤں گی، یہ اٹھا ان کو دیا جن کے گھر سارے اجڑ گئے۔ لیکن بہت سارے امیر ہوتے ہیں جو ایسے موقع پہ اپنی جیبوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، وہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں اوہ ہو تمہیں نہیں پتا، ہمارا تو ہاتھ بڑا سخت تنگ ہو گیا ہے، اور تمہیں کیسے بتائیں کہ مسائل کتنے بڑھ گئے، میں باتیں زیادہ نہیں کرنا چاہتا۔ ابو جال نے اعلان کیا تھا 100 سرخ اونٹ جو حضور کو معاذ اللہ پکڑ کے لائے، قربان جائیں، محبوب اپنا سفر کر رہے ہیں۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں اس 100 سرخ اونٹ کے لالچ میں حضور کے پیچھے چلا گیا، اور جا کے میں نے حضور کو پا لیا، اللہ کا حکم، حضور کا معجزہ، کہ جب میں حضور کے قریب پہنچا تو میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھسنے لگے، میں نے معافی چاہی تو حضور نے معاف کر دیا، میں نے پھر حملہ کرنا چاہا تو پھر زمین نے پکڑ لیا، 3 دفعہ میں نے معافی مانگی، اپنے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں حضور نے کیا فرمایا، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، محبوب فرمانے لگے تو صرف 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں آ گیا ہے۔ اس زمانے میں سب سے سپر پاور طاقت سمجھی جاتی تھی کیسر روم، وہ سونے کے کنگن پہنتا تھا موٹے موٹے، جب بات کرتا تھا تو آپس میں بجتے تھے، پوری دنیا میں مشہور تھے کنگن۔ کریم فرمانے لگے تو صرف 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں آ گیا ہے، اور میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ آپ سوچ دیکھیں، ابھی مکہ سے حضور نکلے ہیں، مدینہ پہنچے نہیں، وہاں پہنچے نہیں، ایک گاؤں پر بھی اسلام کی حکومت نہیں، لیکن اتنی بڑی سوچ، اتنی بڑی بات، فرمایا تیرے ہاتھوں میں کنگن آئیں گے، تو سب سے بڑی سپر پاور سے انعام لینے کی بات کر، تو صرف اونٹوں کے لالچ میں آ گئے، بڑی بات کر، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ سوچ تو بڑی کریں، امام غزالی فرمایا کرتے تھے تو بانٹنے کا ارادہ تو کر، دینے والا تو رب ہے، تو ارادہ کر میں نے بانٹنا ہے، وہ تجھے بانٹنے کی توفیق دے گا، لیکن تیری سوچ ہی بڑی نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں نا، مطلب کتنی کمزور بات ہے کہ میں دیہڑی لگانے جا رہا ہوں، میں آٹے کے چکر میں جا رہا ہوں، یہاں بھی الجھیں گے کیا مسلمان؟ ان کی سوچیں بھی ایسی ہوں گی۔ اقبال کہتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے، تو دیکھ تو صحیح تیری پہچان کیا ہے۔ اور پھر کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، تو بندے کی قدر ہی نہیں سمجھ سکا، وہاں تک تو کیسے جائے؟ اور چل کچھ نہ کر، اپنے من میں ہی ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنی سوچ ہی بڑی کر لے، اپنے اوپر ہی کچھ محنت کر لے۔ دوستو، محبوب نے فرمایا تمہیں تو وہ کسرا کے کنگن ملنے والے ہیں۔ سراقہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، سرکار مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، وقت آیا کہ مکہ بھی فتح ہوا، حالات بھی بدلے، سرکار کا وصال ظاہری ہوا، سیدنا صدیق اکبر آئے، پھر ان کا وصال ہوا، ابھی کنگن نہیں آئے، بوڑھے ہو گئے حضرت سراقہ بن مالک، پوتوں کے بھی بیاہ ہو گئے، حضرت عمر کا زمانہ ہے، لوگ کہتے سراقہ بڑے بیمار ہو، پتہ نہیں کیا بنے گا، کہنے لگے کچھ بھی نہیں، ابھی اسرائیل نہیں آئیں گے،
اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کنگن آنے ہیں، جب تک کنگن نہیں نہ آتے موت کوئی نہیں آئے گی۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، جب تک نہیں آتے موت نہیں آئے گی، پکی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کے زمانے میں نا کنگن آئے، گھر میں ہو گئے، بیٹھنا شروع کر دیا تھا، اب آتے نہیں تھے مسجد شریف، بوڑھے ہو گئے تھے۔ حضرت عمر نے کہا جناب سراقہ کو بلاؤ، تو ان کے پوتے کہنے لگے دادا سے اٹھا نہیں جاتا۔ جناب عمر رو پڑے، فرمایا ایک دفعہ کان میں جا کے کہنا کنگن آ گئے، ایک دفعہ کہنا کنگن آ گئے۔ جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ اور فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا کہنا جا کے کنگن آ گئے۔ جناب سراقہ کی کان میں کہا سراقہ کنگن آ گئے، پھینکا انہوں نے لحاف، دور اٹھے اور دوڑے۔ صحابہ فرماتے ہیں پہنا حضرت عمر رہے تھے، پہن جناب سراقہ رہے تھے، پر سب کی آنکھیں بھیگی ہوئی، سب رو رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کتنے سچے وعدے ہیں رسول پاک، کتنی سچی باتیں ہیں ہمارے نبی۔ وسعت لائیں اپنی طبیعتوں میں، وسعت۔